بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کے دوسرے باب تیمم کے بیان کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس بیماری میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا باب ہے تیمم کا بیان، سبق نمبر 2 ہے کس بیماری میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تیمم کا پس منظر کیا تھا، وہ کون سے حالات تھے جس میں تیمم کی اجازت دی گئی تھی، اور ہم نے اس میں ایک شرط یہ پڑھی تھی کہ اگر شخص ایسا ہے جس کو پانی نہیں مل رہا، چاہے وہ مسافر ہے یا اس کے اور شہر کے درمیان فاصلہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ شہر کے درمیان فاصلہ ہو تبھی اس کو پانی نہ ملے، اگر شہر کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی پانی نہیں مل رہا تب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ یہاں پر اب ایک اور صورت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ بیمار ہے، اگر تیمم نہیں کرتا ہے اور پانی استعمال کرتا ہے تو پانی استعمال کرنے کی وجہ سے جان جانے کا خوف ہے یا بیماری کے بڑھنے کا خوف ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، او کانا یجد الماء الا انه مریض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او خاف الجنب ان اغتسل بالماء يقتله البرد او يمرضه فانه يتيمم بالصعيد۔ یہ عبارت ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ او کانا، یا پھر یجد الماء، پانی موجود ہو لیکن وہ شخص مریض ہے، اس کو خوف ہو اگر وہ استعمال کرے گا پانی کو تو اس کا مرض شدید ہو جائے گا، یا خوف ہو جنبی کو، اگر اس نے غسل کر لیا پانی سے تو پانی اس کو ٹھنڈ اس کو قتل کر دے گی یا اس کو بیمار کر دے گی، تو ایسا شخص مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے ترجمہ دیکھ لیا ہے۔ تو تشریح میں آپ نے یہ والی بات سمجھنی ہے، اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کرنا چاہ رہا ہے لیکن پانی سے وہ بیمار ہو سکتا ہے، تو ایسا شخص بھی تیمم کر سکتا ہے۔ دوسری اس کے اندر صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ وضو کی حاجت نہیں ہے بلکہ وہ جنبی ہے، غسل جنابت اس نے کرنا ہے، لیکن پانی کی وجہ سے اس کو بیماری کا خوف ہے یا پھر اس کو موت کا خوف ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ فوت ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تیمم جس طریقے سے آپ وضو سے کر سکتے ہیں اسی طرح تیمم آپ غسل کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو تشریح میں آپ دیکھ لیں، جو پہلی بات یہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اس میں جو او لکھا ہے، او کا عطف جو پیچھے تھا لم یجد الماء، شخص ایسا تھا جو پانی کو موجود نہ پائے، اس کا عطف اسی کے اوپر ہے۔ اس میں یہ تھا کہ پانی موجود نہ ہو، یہاں پر یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بیمار ہے۔ یہی کہا او کانا یجد الماء، یا وہ شخص ایسا ہو جو پانی کو پاتا ہو، الا انہ، مگر یہ ہے کہ وہ شخص مریض ہے، فخاف، اور اس شخص کو، اس میں جو ہوا ضمیر ہے یہ اس مریض کی طرف لوٹ رہی ہے، فخاف، اس مریض کو یہ خوف ہے، ان، اگر استعمل، اس نے استعمال کیا، کس نے استعمال کیا، یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے، اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ اس مریض کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اگر اس مریض نے پانی کو استعمال کر لیا، اشتدہ، تو شدید ہو جائے گا، مرضہ، اس کا مرض۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ اشتدہ کے اندر ضمیر نہیں آپ نے نکالنی، یہ ہوا ضمیر اس لیے نہیں نکالیں گے کہ اس کا فاعل مرض ہے، اس کا فاعل وہ مریض نہیں ہے، اس کا مرض شدید ہو جائے گا۔ البتہ اس میں جو مرضہ میں جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس مریض کی طرف۔ تو خلاصہ کیا نکلا اس سارے کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ پانی موجود ہے لیکن وہ شخص ایسا مریض ہے، اگر وہ پانی کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مرض شدید ہو جائے گا، تو پھر اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ یا پھر او خافا، یا اس کو خوف ہو، کس کو خوف ہو؟ اس میں ہوا ضمیر آپ نہیں نکالیں گے جو کہ مریض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، مریض کا مسئلہ یہاں تک مکمل ہو گیا ہے کہ مریض کو اگر مرض میں شدت کا خوف ہو تو پھر اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں سے اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور وہ مسئلہ ہے غسل سے متعلقہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ او خاف الجنب، جنبی کو خوف ہو۔ جنبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو غسل جنابت کی حاجت ہو، چاہے اس نے جماع کیا ہے یا اس کو ویسے احتلام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے۔ جنبی کو کیا خوف ہو؟ ان اغتسل بالماء، اگر اس نے غسل کیا۔ کس نے غسل کیا؟ اس میں ہوا ضمیر ہم نکالیں گے فاعل جو کہ جنبی کی طرف لوٹے گی۔ اگر اس جنبی نے غسل کر لیا پانی سے، یقتلہ، تو قتل کر دے گا اس کو۔ اب کون کس کو قتل کر دے گا، یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یقتلہ میں ہوا ضمیر ہے جو کہ اس پانی کی طرف لوٹ رہی ہے، پانی قتل کر دے گا، اور یہ جو ہو ضمیر ہے، بلکہ نہیں، اس میں ہوا ضمیر نہیں ہم نکالیں گے، اس کا جو فاعل ہے وہ البرد، سردی ہے۔
سردی اس کو قتل کر دے گی۔ یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ ہم نکالیں گے جو کہ لوٹے گی جنبی کی طرف، کہ اگر وہ پانی سے غسل کرتا ہے تو پھر سردی اس کو قتل کر دے گی۔ یا پھر یہ ہے او یمرزہ، یا پھر اس کو مریض کر دے گی۔ کون مریض کر دے گا؟ اس میں جو یمرزہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ آپ پانی کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، وہ آپ برد کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، کہ پانی اس کو مریض کر دے گا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سردی اس کو مریض کر دے گی۔ کس کو مریض کر دے گی؟ غسل کرنے والے کو۔ تو یہاں پر بھی ہو ضمیر جو ہے یہ جنبی کی طرف لوٹے گی۔ تو ایسی صورت میں یعنی جنبی اگر پانی کے ساتھ غسل کرتا ہے تو بیمار ہو جائے گا یا پھر مر جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہی فرمایا فَإِنَّهُ، بے شک وہ شخص، کون شخص؟ یہ وہی ہے، اس جنبی کی بات ہے۔ تو جنبی تیمم کرے گا بالصعید، پاک مٹی کے ساتھ۔ تو اس صورت میں بھی جنبی کو مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ باقی تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔